وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان کے بارے میں کیا کہو گے؟ جہاں دیکھو اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے ہیں، خالی ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، ہر کوئی جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے۔ اب مجھے کہنے کی اجازت دے دو اعلیٰ حضرت کی شان کے بارے میں۔ اللہ الصمد یاد رکھیں، آخر اعلیٰ حضرت کو ہر انسان جانتا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی پہچانتا کیوں ہے؟ آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے، اگر اعلیٰ حضرت نے کی ہے تو پھر احمد مختار کی غلامی کی ہے، اس نبی کی غلامی کی ہے جس نبی نے چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا ہے، جس نبی نے سورج کو چاہا تو پلٹ کر کے آ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اعلیٰ حضرت کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر کوئی اعلیٰ حضرت کہا کرتا ہے اور رضا کا نام لینے پر فخر کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی باطل بھی کہتا ہے نا کیا تو بریلی کا ماننے والا ہے، شرم سے نگاہوں کو نیچا نہیں کرتا ہے، فخر کے ساتھ سینے کو چوڑا کر کے کہتا ہے میں بھی رضا والا ہوں، میرے گھر والے رضا والے ہیں، اور اب نہیں بلکہ قیامت میں فخر کے ساتھ کہوں گا مولا میں کسی اور سے محبت نہیں کرتا، اس رضا سے محبت کرتا ہوں جس رضا نے دل میں میرے عشق مصطفیٰ کو ڈالا ہے۔ ہر کوئی رضا کا نام لینے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی تعریف کو بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ کسی نے پوچھا نا، اعلیٰ حضرت کہنے لگے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، اور یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ نبی کے پیارے صحابہ نے بتایا۔ اگر صحابہ کو کوئی چیز کی حاجت ہوا کرتی تھی تو کہیں اور نہیں جاتے تھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ میری آنکھ پھوٹی ہے، آپ دعا کر دے شفا مل جائے۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہوا کرتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا تھا، یا رسول اللہ میرا بچہ بیمار ہے، آپ دعا کر دے شفا مل جائے۔ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا تھا، یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹی ہے، آپ دعا کر دے شفا مل جائے۔ جس کی حق میں مصطفیٰ دعا کیا کرتے تھے اللہ ان کو شفا دے دیا کرتا تھا۔ تبھی پکار اٹھے اعلیٰ حضرت، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے نبی کی وہ شان بیان کی ہے، زمانے والے تو کچھ بھی کہتے رہے، زمانے والوں کو نہیں دیکھا جب میرے اعلیٰ حضرت نے میرے پیارے آقا کو نور کہا نا، لوگوں نے اعتراض کیا کیا مصطفیٰ کو نور کہتے ہو، نبی تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا باطلو تم مصطفیٰ کے نور کی بات کرتے ہو، ارے بریلی کی زمین پر بیٹھ کر نبی کا غلام تو کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے میرا عقیدہ یہ ہے میں خالی نبی کو نور نہیں مانتا، نبی کے خاندان کے ہر فرد کو نور مانا کرتا ہوں۔ یہ ہے شان اعلیٰ حضرت کی۔ جب اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے نبی بولا ہے، بیٹھے ہیں تو نبی پکارا ہے، کھانا کھایا تو نبی کو یاد کیا ہے، پانی پیا ہے تو مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، ساری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کرتے گزار دی۔ آج دیکھو ہماری زندگی اعلیٰ حضرت کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ رب نے کہا ہے نا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اگر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب نے قرآن میں اعلان کر دیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ ہم نے خدا کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ آج زمانہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کر رہا ہے، کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی۔ لیکن آؤ بتاؤں اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، بریلی کے تاجدار کی شان کیا ہے۔ قسم خدا کی ایک مرید ہے، مرید جن کا نام ہے نواب امجد علی، ان کے مرید ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ایک بار آپ جنگل میں شکار پر گئے، نواب امجد علی صاحب شکار پر نکلے، آپ نے تیر کا نشانہ لگایا، یہ وقت تھا انگریزوں کا زمانہ تھا، یہ دور تھا انگریزوں کا، آپ نے تیر چلایا نہ ہرن کی طرف تیر نہ لگا، نشانہ چوکا تو بتاتے ہیں
وہ تیر نشانہ چوک کر ہرن پہ تو نہ لگا، کسی انسان کے جسم میں جا کر کے چھپ گیا، تیر اتنا کاری لگا، اتنا خطرناک زخم بنا، اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ شخص مر جاتا ہے۔ جب یہ مقدمہ کورٹ میں پہنچتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے نواب امجد علی کو پھانسی لگائی جائے گی، ان کو بھی پھانسی لگا دی جائے گی، سزائے موت کو سنا دیا گیا ہے۔ اللہ الصمد، سزائے موت کو سنا دیا گیا۔ اب جیل کے قید خانے میں بند کر دیا گیا ہے، اب کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے۔ اب گھر والے ملنے آتے ہیں، آنے والے چہرے کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ اب ان کو پھانسی دے دی جائے گی، اب ان کی آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اب ان کی سانسوں کو روک دیا جائے گا، اب ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، ان کو پرسوں پھانسی ہو جائے گی، اب ان کو پھانسی دے دی جائے گی، اب ان کے ساتھ پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آنے والے آ کر کے چہرے کو دیکھ کر روتے ہیں، لیکن امجد علی کا کردار الگ ہے۔ آنے والا آ کے رو رہا ہے، امجد علی دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں رونے والوں کیوں روتے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کی بات کیا ہے؟ آنے والا کہتا ہے تمہیں موت یاد نہیں آتی، تمہیں پرسوں کو پھانسی ہونی ہے، اب تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اب دنیا سے کوچ کر جاؤ گے، اس دنیا کو چھوڑ جاؤ گے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا مرید جن کو نواب امجد علی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے پھانسی نہیں ہوگی، مجھے سزائے موت کا اعلان تو ہوا ہے لیکن مجھے سزا نہیں ہوگی، میری موت کا ذمہ دار مجھے سزائے موت نہیں ہوگی، اب مجھے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا۔ یہ مسکرا رہے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کو سزا سننے کے بعد ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، ان کے دماغ پر صدمہ بیٹھ گیا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا ان کے دل میں محبت اللہ والوں سے بیٹھی ہے۔ ہاں سب لوگ تو آ رہے تھے، گویا کہ لوگ لائن سے ان کا دیدار کر رہے ہیں، ان کے گھر والے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن امجد علی کو کسی اور کا انتظار تھا، وہ ان کو نہیں دیکھ رہے، جو انہیں دیکھنے آ رہے تھے ان کا مشن تو کچھ اور تھا۔ جبکہ پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی نا، یہی امجد علی جو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، جب کال کوٹری میں بند تھے اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اب تو میرا آخری وقت ہے، اب تو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، اب تو مجھ کو پرسوں پھانسی لگا دی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت خواب میں آتے ہیں، یہ دیوانہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے کرتے جس وقت میں جس ٹائم میں اپنی اس کال کوٹری میں آنکھیں بند کرتا ہے سوتا ہے، آنکھیں تو بند ہو گئی، دل کی دنیا جاگ جاتی ہے، سامنے لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں اور خواب میں آ کر بتاتے ہیں میرے دیوانے پریشان مت ہونا، تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی، تجھے سزا نہیں ہوگی، تیری زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی زندگی باقی ہے، ابھی تیری سانسیں باقی ہیں، ابھی تیرا وقت باقی ہے، تجھے سزا نہیں سنائی جائے گی۔ اتنا خواب میں اعلیٰ حضرت کا سننا تھا، اتنا سنا تو بیدار ہو گئے، آنکھ کھلی، لوگ کہہ رہے ہیں موت ہوگی، اب پھانسی لگا دی جائے گی، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا مرید نواب امجد علی کہتے مجھے پھانسی نہیں لگائی جائے گی، لیکن لوگ تو یہی سمجھتے ہیں عقل کا توازن ختم ہو چکا ہے، ان کی عقل جا چکی ہے، اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اب وہ وقت آتا ہے، اب وہ ٹائم آ جاتا ہے، اب وہ سمے آتا ہے جس وقت پھانسی کا اعلان کر دیا گیا تھا، گویا کہ گھر والے تو انتظار کر رہے ہیں، اب ان کو پھانسی لگا دی جائے گی، اب ان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، لیکن جب پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر دیا گیا، پھانسی لگنے کا ٹائم بالکل قریب آیا، گویا کہ جب پھانسی دینے والا بھی کپ کپا رہا ہے، اس کو بھی شاید دہشت طاری ہے، وہ بھی ڈر رہا ہے، اب انسان کی موت ہو جائے گی، اب پھانسی کی سزا کا اعلان تو ہو ہی گیا ہے، اب اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا مسکرا رہا ہے، اتنے میں ابھی پھانسی کا ٹائم قریب ہونے والا تھا، کسی نے ندا دی ہے، آنے والے نے آ کر کہا ہے، آنے والا کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ کا کہنا یہ ہے اس کی تاج پوشی ہوگی، اس خوشی میں جتنوں کو آج پھانسی ہونی ہے سب کو آزادی دے دی جائے، انہیں کی پھانسی کو کینسل کر دیا جائے۔ قسم خدا کی اب ان کو پھانسی نہیں لگی ہے، ان کو آزاد کر دیا گیا ہے، گھر والے سوچ رہے ہیں جنازہ آئے گا، گھر والے انتظار میں ہے کہ لاش آئے گی، لیکن قسم خدا کی جب امجد علی اپنے مکان پر پہنچے تھے لوگوں نے پوچھا آپ کو تو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی لیکن آپ کو پھانسی کیوں نہیں ہوئی؟ امجد علی کہتے ہیں میں کہتا نہیں تھا مجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا جب پھانسی کا اعلان ہو گیا تھا تم نے ذمہ داری سے کیسے کہہ دیا تھا؟ جب جج نے اعلان کر دیا
تھا۔ امجد علی کہتے ہیں مجھے جج پہ بھروسہ نہیں تھا، مجھے اعلیٰ حضرت کی زبان پہ بھروسہ تھا۔ مجھ سے کسی ایسے انسان نے نہیں کہا جو دنیا دار کا غلام تھا، میں نے اس سے سنا تھا جو مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تجھے پھانسی نہیں دی جائے گی، تیری سزا معاف کر دی جائے گی۔ اللہ الصمد، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھو۔ بھونکنے والے بھونکتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں، یہ کیسے لوگ من گھڑت باتوں کو کر لیا کرتے ہیں؟ کیا کسی انسان کو بھی یہ باتیں ہوتی ہیں؟ اس بات کا پتہ چل جاتا ہے، انہیں یہ نہیں پتا۔ بھونکنے والوں قرآن کو پڑھو، رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب نے کہہ دیا ہے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور آپ جانتے نہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ زبان تو اس کی ہوا کرتی ہے، بولی خدا کی ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ہاتھ تو اس کا ہوا کرتا ہے، طاقت خدا کی ہوا کرتی ہے، قدم تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، چلنے کی صلاحیت خدا کی ہوا کرتی ہے، گویا کہ جسم تو ولی کا ہوا کرتا ہے اور اس میں پاور خدا کی ہوا کرتی ہے۔ ہم کیا جانے ولیوں کو؟ ارے ولی کی شان پوچھنا ہے تو کسی ولی سے پوچھو۔ اور ہم خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کہنے والے نے ایک جملہ کہا، ایک ہی بات کہی ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر تمہیں خدا تک جانا ہے آپ ولی کے قدموں تک پہنچ جاؤ، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ والے مصطفیٰ سے ملا دیا کرتے ہیں اور مصطفیٰ خدا سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اللہ حسن، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ میرے اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، آج ہر سنی بریلوی کہنے پر فخر کیا کرتا ہے، اسے ناز ہے اعلیٰ حضرت پر۔ ہم تو کہتے ہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا دنیا میں کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ ہم مچل کر کہیں گے مولا ہم اس سے محبت کیا کرتے تھے جو تیرے محبوب کا محبوب ہے، جو تیرے پیارے کا پیارا ہے، جس نے تیرے محبوب کی شان کو بیان کیا تو کہنے لگا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔